بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاص نفیسہ کی فرمائش پہ اور خاص وہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے دیوار شب کے لیے میں نے ابھی ٹائم نکالا۔ تم اب آرام کرو راجو، صبح سے لگے ہوئے ہو۔ انیکسی کی سیڑھیوں پر سے گیتی کے ساتھ اترتے ہوئے سالار نے پلٹ کر اسے ہدایت کی تھی۔ وہ پھر بھی کچھ دیر وہیں کھڑا انہیں بڑی عقیدت سے دیکھے گیا اور پھر اندر چلا گیا۔ شکر ہے جو راجو شادی پر راضی ہوا۔ میں اسے بنا پوچھے ابا سے وعدہ کر آیا تھا، مگر اس نے میری بات کو رکھا۔ یہ کیا کام بات ہے؟ گھر کے رہائشی حصے کی طرف جاتے ہوئے سالار نے گیتی سے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ آپ کی بات تو ہر ایک ہی مان جاتے، اس میں نئی بات کون سی ہے؟ مثلاً؟ اس نے اپنے بازو گیتی کے کندھے پر پھیلایا۔ بہت سی مثالیں، اور سب سے بڑی تو میں خود۔ آپ کی ایک آواز پہ کیسے چل پڑی آپ کے ساتھ؟ نانی تک کو خفا کر دیا تھا۔ خیر تمہاری تو بات ہی دوسری ہے۔ پرانی سیٹنگ تھی تم سے، کیسے نہ سنتی میری بات؟ وہ شرارت سے مسکرایا۔ توبہ کریں، میں نے کیا سیٹنگ کی تھی آپ سے؟ بیکار میں ہی۔ سالار نے دلچسپی سے اس کے گلابی چہرے کو دیکھا۔ اور یہ اس طرح فری ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب ملازم آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس نے کندھے پر پھیلا سالار کا ہاتھ بھی فی الفور ہٹایا تو ہنستا چلا گیا۔ تمہارا بھی جواب نہیں گیتی آ رہا۔ اس کی آنکھوں میں ہنستے ہوئے پانی سا آ گیا تھا۔ گیتی نے کئی بار سنا تھا کہ جن لوگوں کی آنکھوں میں ہنستے ہوئے پانی آتا ہے وہ بہت سادہ دل اور مخلص ہوتے ہیں۔ سو ایسا ہی تھا، اور ایسے مخلص سچے دیانتدار شخص سے کوئی ایک چھوٹی سی چوری بھی کہاں جائز تھی۔ پچھلے چند دنوں سے دل میں چھپا احساس ندامت ایک بار پھر سر اٹھانے لگا۔ شاید مجھے بتا ہی دینا چاہیے تھا اس دن، مگر مہلت ہی کہاں ملی۔ رات کو معاذ بھائی کے ہاں دعوت تھی، اور پھر مصروفیت کا ایسا سلسلہ دراز تھا کہ جیسے بھاگتے دوڑتے دن ختم ہو رہے تھے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سالار نے پھر سے محبت سے اس کے بالوں کو چھوا۔ وہ گھر کے داخلی سیڑھیوں کے بالکل قریب آتے جا رہے تھے، تب ہی وہ چلتے چلتے رکی تھی۔ سنیے، وہ اس کے ایک دم رکنے پہ کچھ حیران سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چند دن پہلے مجھے خیام ملا تھا ایک سٹور پر۔ بنا کسی تمہید کے اس نے سالار کو وہ اطلاع دی جو واجب ہو رہی تھی۔ جواباً چال ہمیں وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا، لیکن گیتی نے اس کی آنکھوں میں الجھن سی محسوس کی تھی۔ میری سے کوئی بات تو نہیں ہوئی، لیکن ہمارا سامنا ہوا تھا۔ وہ میڈیکل سٹور پہ دوائیں خرید رہا تھا۔ جب میں وہاں نگاہیں جھکائیں، اس نے وہ مختصر سا واقعہ منوعین بیان کیا اور بیچ میں ایک بار بھی سالار کی طرف نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہے۔ خیام سے اس کے کئی دنوں کی وہ دلچسپی کا واقف حال تھا۔ ٹھیک ان دنوں میں اس کا نانی ستارہ کے ہاں آنا شروع ہوا تھا، جب وہ تازہ سوگ منا رہی تھی۔ دونوں کے بیچ آئی چند لمحوں کی خاموشی میں وہ ہر برے امکان میں گھری۔ مردوں کو ہر بات بتانا کیا ضروری ہے بھلا؟ اب آگے کیا اعتبار کریں گے؟ اپنا بیک گراؤنڈ اس پر اب بھی سہم سا طاری کرتا تھا، ورنہ افیئر، پسندیدگیاں، مرضی کی شادیاں اور بہت کچھ، اور کچھ بھی نیا نہیں۔ سالار نے اس کے پھیکے پڑتے رنگ اور جھکی ہوئی پلکوں کی طرف دیکھا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو اس میں خاص بات کیا ہے جو تم نے مجھے بتانا ضروری سمجھا؟ سالار کے انداز میں بڑی فطری سی لاپرواہی تھی۔ جی ہاں نا، لوگ ملتے ہی رہتے ہیں آتے جاتے، خیام بھی کہیں نہ کہیں تو ملنا ہی تھا، اور آگے بھی ملے گا، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ بڑھ کر اس سے بات کرتی، پتہ پوچھتی، کیا خبر وہ نانی سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تبصرہ، مشورہ، سب ہی کچھ بے حد نارمل۔ گیتی نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ مجھے کیا ضرورت تھی میں اس کا حال چال پوچھتی؟ وہ ہم لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اور لاہور میں ابھی اور نانی مدت بھی صبر کر چکی ہیں۔ خیام سے اس کی بیزاری اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ مجھے آپ کو بتانا تھا، سو بتا دیا، اس سے آگے میرے لیے اس موضوع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ پورے وقار سے سالار کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا جو بخار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ جو نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتے ہوئے بڑی فکر مند نگاہوں سے شاکرہ امی کی طرف دیکھا۔ ان کا رنگ سفید پڑ رہا تھا اور آنکھیں اب بھی بند۔ پچھلے 3-4 دنوں سے وہ اسی حالت میں تھی۔ محلے کے جو ڈاکٹر انہیں دیکھ کر گئی تھی، ان کی دوا سے ذرا بھی فاقہ نہیں تھا، مگر آپا گل اور سلمان دونوں ہی کسی اور کو دکھانے کے حق میں نہیں تھے۔ بار بار ڈاکٹر بدلنے سے مرض اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ یہ بیچارے قریب ہیں، سستے بھی اور اچھے بھی۔ آپا گل کی بتائی خوبیوں کے بعد کسی بحث کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی۔ وہ اور سلمان دونوں بے حد مطمئن تھے، مگر جویا بے حد مضطرب تھی۔ اس روز فرید الدین کے ہاں دعوت کے بعد جب وہ گھر آئی تھی بالکل خاموش تھی، اور ان کے بخار کی ابتدا اسی رات ہوئی تھی۔ جویا کے دل کو برے وہم آ رہے تھے۔ محبت سے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جویا نے بے قراری سے انہیں دھیمی آواز میں پکارا، مگر وہ آنکھیں بند کیے خاموش لیٹی رہی۔ بری طرح گھبرا کے اس نے شاکرہ امی کے ہاتھوں کو کئی بار چوما۔ ان کے ہاتھ برف کی طرح سرد تھے۔
کسی خوفزدہ بچے کی طرح ان کے سینے میں منہ چھپا کر سسکتی رہی۔ امی پلیز ٹھیک ہو جائیں، میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے۔ کوئی کچھ کہے کوئی کچھ سمجھے، باہر سے آپا گل کے زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ جو نے جلدی سے علیحدہ ہو کر اپنے آنسو خشک کیا اور اٹھ کر دروازے سے نکل گئی۔ خاموش ساکت لیٹی شاکرا امی کی بند پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور آنکھوں سے آنسو پانی کے باریک لکیر بناتے ہوئے چہرے پر پھیلتے چلے گئے۔ باہر آپا گل کا ہدف آج بھی جویا ہی تھی۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے جویا؟ ہر وقت امی کی پٹی سے لگی بیٹھی رہتی ہے، لوگ بیمار پڑتے ہیں، معمولی سا بخار ہی تو ہے۔ امی اس طرح پہلے کبھی بیمار نہیں ہوئی آپا، اب تو بالکل ہی بستر پہ چلی گئی ہیں، بات بھی نہیں کرتی، مجھے سخت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آپ انہیں کسی دوسرے اچھے ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھاتی، کسی اسپیشلسٹ کو؟ آپا گل نے بیزاری سے ماتھے کو چھوا۔ اتنی بڑی ہوگی ہو مگر عقل ابھی بھی ٹخنوں میں ہی ہے تمہاری، ایک ذرا سے بخار کو ہوا بنا لیے۔ اتنا بھی نہیں سمجھ رہی ہو کہ امی کی بیماری جسمانی نہیں ذہنی ہے، اتنی پریشانیوں میں گھری ہیں، نروس بریک ڈاؤن قسم کی ہی بیماری ہے۔ فکریں کام ہوں گی تو خود بخود اچھی ہوں گی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ اچھی ہو جائیں گی۔ ان کی آنکھوں میں آئی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ اتنی گہری اور معنی خیز ہونے لگتی تھی کہ جویا کو آنکھ ملانا مشکل ہوتا تھا۔ گھر میں جو یہ کھچڑی آپا گل اور سلمان مل کر پکا رہے تھے وہ اب کوئی ایسا راز بھی نہیں تھی۔ فرید الدین ایڈوکیٹ کا رشتہ نہیں، سارے مسائل کا شافی حال تھا۔ یہ بات کہی سنی اور مانی جا چکی تھی، کسی نے اسے رسمی سی ہاں کروانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ صرف زویا تھی جو پریشان ہو کے بار بار اس کی توجہ اس معاملے کی طرف دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہاں اس کے لیے فرید الدین سے بڑی پریشانی شاکرا امی کی بیماری تھی۔ تم اتنی فکر مت کرو، ویسی ساری پریشانیاں اپنے ساتھ لے کر کیا سے کیا حال بنا لیا تم نے، رنگ روپ کچھ بھی تو نہیں رہا۔ میں تو شکر کرتی ہوں فرید الدین نے تمہیں پسند کر لیا، ورنہ آج کل تو مرد ایسی ویسی لڑکی پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے، ہر ایک اچھے سے اچھے کا طلبگار ہے۔ جو ہے نا بے بس سی نگاہوں سے آپا گل کی طرف دیکھا تو وہ نہ جانے کیا سمجھی۔ چھوڑ دلوں کی پرواہ کرنا، انہوں نے کون سا تمہارا ذرا بھی خیال کیا، اب امی کو ہی دیکھ لو۔ ادھر ادھر دیکھ کر انہوں نے کسی کے نہ ہونے کا یقین کیا۔ ہیں تو ماں، کچھ کہنا اچھا تو نہیں لگتا مگر انہوں نے کب انصاف سے کام لیا، سارا بوجھ تم پر ہی ڈالا نا۔ سلمان پر کوئی ایک فکر ایک ذمہ داری ڈالی ہو تو بتاؤ، تمہارے خون پسینے کی کمائی کو اس کے زبان کے چٹخاروں میں اڑایا۔ اور لکھ کر رکھ لو میری بات، تم اگر اسی گھر میں بیٹھ رہی تو وہ اور سلمان ساری زندگی تمہیں استعمال کریں گے، تم یوں ہی کما کما کر اس نکھٹو نکارا سلمان کو پالتی رہو گی، اور وہ نہ آج کچھ کرے گا اور نہ کل۔ صحن کے کونے پر کھڑی وہ بڑی اپنائیت بھری رازداری جویا سے برت رہی تھی۔ تبھی سلمان اپنے کمرے سے نکل کر وہاں چلا آیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں چپکے چپکے، کہیں میری تو برائیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، ہم کیوں کریں گے تمہاری برائی، ایک اکلوتے تو بھائی ہو ہمارے، اللہ سے ہر وقت تمہاری سلامتی کی دعا مانگتے ہوں صبح شام۔ اسے ٹھیک اپنے سر پہ کھڑا دے کر وہ ذرا بھی گھبرائے بغیر اپنا بیان بدل چکی تھی۔ سلمان نے یوں ہی بے فکری سے اپنا سر ہلایا۔ دعاؤں کا شکریہ، لیکن صاف بات ہے کہ تمہارا کچھ بھروسہ بھی نہیں آپا۔ ویسے کیا بات ہو رہی تھی بتاؤ تو صحیح۔ گھر میں ہمہ وقت فارغ رہتے رہتے جاہل عورتوں کی طرح ارد گرد کی سن لینے کی بری عادت پڑ چکی تھی۔ آپا گل نے برا سا منہ بنایا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی جویا کو سمجھا رہی تھی کہ امی کی بہت زیادہ ٹینشن مت لو، اب ظاہر ہے عمر ہے، فکریں ہیں، طبیعت تو خراب چلتی ہے، ہر وقت ان کی پریشانی میں مت گھلا کرے۔ جویا نے اپنی نام ہوتی آنکھوں کو تھیلی سے رگڑا۔ صرف بخار ہے، وہ بھی کمزوری کا، میں بتا رہا ہوں 2-4 دن اچھا سا کھانا کھائیں گی تو خود بخود ہی اٹھ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ تمہارے یخنی والا پلاؤ بنا لو رائتے کے ساتھ، آہا مزہ آ جائے گا۔ امی نہ اٹھ کر بیٹھی ہوں تو میرا نام بدل دینا۔ وہ جویا سے مخاطب تھا اور اپنے بتائے ہوئے حل کا مزہ اسے ابھی سے آنے لگا تھا۔ آپا گل جیسی عقل مند نے بھی تردید کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ میں اسکول سے ہو کر ابھی گھنٹے بھر تک آتی ہوں آپا، اور امی کے لیے میں نے کھچڑی بنا کر رکھ دی ہے، اگر وہ کھائیں تو آپ کھلا دیجیے گا۔ سلمان کی بات کو انسنا کرتے اس نے آپا گل کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ سلمان اور آپا گل دونوں ہی کی آنکھوں میں معنی خیزی سے اتری۔ اسکول تو بند ہے، وہاں کیا کرنے جا رہی ہو؟ آفس کھلا ہوتا ہے، میرے پیسے باقی ہیں ان پر، ان کا پتہ کرنے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ مگر دیر مت کرنا۔ آپا گل کو پیسوں کا سن کر فی الفور اطمینان ہوا۔ خود وہ سلمان کو لے کے دوسرے کمرے میں جا بیٹھی۔ سارے اختلافات کے باوجود ایک مضبوط اتحادی تھا گھر میں، اور فرید الدین جیسے سنجیدہ معاملے میں اس کا ساتھ ہونا بہت بڑی سپورٹ تھی۔ میں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم شادی گھر پر ہی کریں گے، 4 آدمی لا کر نکاح کریں گے، بعد میں کریں گے ولیمہ۔
کہیں بھی 5 اسٹار ہوٹل میں، جہاں پہ بھی وہ کرنا چاہے۔ سلمان کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ آئی۔ تم بھی نا آپا گل، جب کسی کو چڑھانے پر آتی ہو تو بالکل ہی آنکھیں بند کر لیتی ہو۔ 5 اور 4 اسٹار والی شکل نہیں ہے فرید الدین کی، کسی تھکے ہوئے شادی ہال یا پھر گلی میں ٹینٹ لگا کے ولیمہ ہوگا جویا کا، دیکھ لینا۔ اچھا، اور مہر کتنا؟ مہر؟ وہ سوچ میں پڑا۔ 1 نہیں 2 5 لاکھ لکھوا لو۔ 5 بہت زیادہ ہیں، لاکھ سے زیادہ نہیں رکھنے والا وہ آدمی۔ انہوں نے قطعیت سے سر ہلایا، مگر وہ پھر بھی اصرار کیے گیا۔ کوشش تو کرنا، دیکھو وقت کا کچھ پتہ نہیں، میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ کیا شان و شوکت کی زندگی تھی میری، یہ فرید الدین تو تیل بیچتا تھا زوبیا کے آگے۔ اپنی بات کہہ کر اس نے ٹھنڈی سانس بھر لی۔ ایک چھوٹے سے پل میں آپا گل فرش سے عرش پر، پھر واپس بڑے زور سے فرش پر پٹکی گئی۔ انہوں نے بے چین سے ہو کر پہلو بدلا، جو اتنی دیر میں ان لوگوں کے سامنے سے گزر کر جا چکی تھی۔ اب اچھا کیا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل میں ہی بھلا لیں، گھر میں پریشانی کا بہانہ ہے، کوئی خاطر مدارت بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ سلمان کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ آپا گل نے پرسوچ نگاہوں سے سلمان کی طرف دیکھا۔ امی نے تو جب ان کی مرضی ہوگی تبھی ٹھیک ہونا ہے۔ والد صاحب وہاں جیل میں جا کر ایسے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو وہاں سے واپسی ہو۔ سارے مسائل ہم لوگوں کے لیے ہی رہ گئے ہیں، پتہ نہیں کون سی خوش قسمت اولادیں ہوتی ہیں جن کے ماں باپ انہیں سیٹ کرتے ہوں گے۔ یہاں تو ماں باپ خود مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ یہاں اگر آپا گل اس سے 100% متفق تھی۔ اب دیکھ لو، اس روز کیا باولے پان کا مظاہرہ کیا امی نے فرید الدین کے ہاں، کیا تک تھی نیچے جا کر بیٹھنے کی۔ جویا واپس آئی تب تک وہ دونوں اسی طرح محو گفتگو تھے۔ نیچے کا پورا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ سلمان بھائی دروازے میں کھڑی کی آئی تھی، تب ان دونوں نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں مجھے پتا تھا کہ تم جلدی آ جاؤ گی، اس لیے نہیں بند کیا تھا۔ پیسے مل گئے تمہارے؟ کتنے ہیں؟ آپ نے امی کو کھچڑی کھلا دی تھی؟ ان دونوں کے کہے کو انسنا کر کے وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ آپا گل کا جواب ان کے چہرے کے تاثرات سے مل رہا تھا۔ بنا کوئی دوسرا سوال کیے وہ تیزی سے شاکرہ امی کے کمرے کی دروازے کی طرف دوڑتی ہوئی گئی۔ دروازہ نیم ہوا تھا۔ شاکرہ امی کچھ آڑے ترچھے سے انداز میں بیڈ پر ہی تھیں۔ عجیب غیر معمولی سا احساس۔ ایک لمحے کے لیے تو جویا کو پیروں پر کھڑا رہنا بھی محال ہوا تھا۔ امی، آواز اس کے لبوں سے بھی نہیں نکل سکی۔ اپنے ساری ہمت جمع کر کے اس نے انہیں سیدھا کیا۔ وہ ہوش میں تھیں لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ شاید انہیں پیاس لگی تھی اور کسی کو نہ پا کر انہوں نے خود سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھانا چاہا تھا۔ جویا نے سہارا دے کر انہیں کچھ اوپر کیا اور پانی کا گلاس ان کے منہ سے لگایا۔ بہت ذرا سا وہ پی پائے اور باقی یوں ہی بہنے لگا۔ جویا نے انہیں لٹا کر ان کا چہرہ صاف کیا۔ تبھی سے دروازے میں زویا نظر آئی۔ وہ ابھی کالج سے واپس آئی تھی۔ جویا کے بری طرح دھڑکتے دل کو سہارا ملا۔ زویا ایمبولینس بلوا دو اور ہم امی کو ہاسپٹل لے چلتے ہیں، وہاں ذرا بہتر دیکھ بھال ہو جائے گی ان کی، یہاں تو اتنے دن سے بس یوں ہی۔ زویا نے اس کی بات سن کر ایمبولینس کے لیے نمبر ملا لیا تھا۔ جویا نے بڑی تیزی سے ضروری چیزیں اکٹھی کرنے شروع کر دی تھی۔ عصر کی نماز ابھی کچھ دیر پہلے پڑھ لی گئی تھی اور روشن کھلے بڑے ہال میں ایک ساتھ اتری تھی۔ زرینہ بیگم بنت وزیر علی، آپ کا نکاح ہمراہ راجہ ولد۔ آسمان پر ہوا فیصلہ آج وقوع پذیر تھا۔ زری نے جھکی نگاہوں سے اطراف میں دیکھا۔ سب ہی جمع تھے۔ سکھر سے آئے اس کے رشتہ دار، حالہ بطول، راجو کے ساتھ آئے چند قریب ترین لوگ اور یہاں گھر والے۔ اس کی نگاہ ایک چھوٹے سے پل میں جائزہ مکمل کر کے ماس پر ہی رکی تھی۔ وہ قریب بیٹھا نکاح نامے کے کاغذات کو دیکھ رہا تھا اور چہرے پر بڑا نمایاں سا اطمینان پھیلا تھا۔ زری نے ایک گہری سانس اندر ہی اتاری۔ وہ یہی سکون دیکھنے کی متمنی تھی جس کی درخواست اس معاذ نے اس سے کی تھی۔ میری خاطر زری، تم شادی کر لو گے تو مجھے سکون مل جائے گا، بہت بڑا بوجھ ہے۔ سو آج وہ بوجھ ہمیشہ کے لیے اترا۔ تقدیر کا فیصلہ اپنی جگہ، مگر اس نے تو صرف ایک حکم کی تعمیل ہی کی۔ تبھی معاذ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تو زری نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ معاذ نے شاید کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس سے نکاح کے پیپر سائن کروانے کے لیے قریب آ گیا تھا۔ یہاں سائن کرو زری، اس سے کہہ رہا تھا۔ سامنے کھلے کاغذ پر سائن کی جگہ پر انگلی رکھی اس آخری مرحلے پر بھی وہی مددگار تھا۔ زری نے دل حلق میں آتا ہوا محسوس کیا۔ بس یہ چند آخری پل، پھر تو شاید تنہائی میں بھی اس کے بارے میں سوچنا اپنے آپ سے شرمندہ کرے گا۔ سائن کرو زری۔ کون گواہ تھا، کون وکیل؟ اس کی نگاہ صرف معاذ کی انگلی پر جمی تھی۔ خالی جگہ جسے ایک نام کی منتظر تھی بھرے گی۔
وہ صفحے پلٹ کر جہاں کہتا گیا وہ اپنے نام لکھی گئی۔ کارروائی مکمل ہوئی۔ معاذ نے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اس کے سر کو چھوا تو اس کے ضبط کی ہر حد ختم ہوگی۔ مرد حضرات کا ایک چھوٹا سا مجمع چھٹ کر اپنے سامنے ہال کے دوسرے حصے میں بیٹھے دلہا کی طرف منتقل ہوا تھا۔ نکاح کی کارروائی وہاں مکمل ہوئی تھی۔ یہاں دادی تھی جو روتی بلکتی زری کو تسلی دیتے ہوئے خود بھی کتنے ہی آنسو بہا چکی تھی، اور دادی کو سنبھالتی ہوئی ربیہ۔ زری سے خائف رہنے والی شائستہ بیگم، ایک ناگوار بوجھ کی طرح پٹک کر جانے والی سیدہ تک بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ نکاح کے بعد دعا ختم ہوئی تو مبارکباد کا سلسلہ۔ دادی نے قریبی بیٹی گیتی کو گلے لگا کے مبارکباد دی۔ ہم تو خیر بیٹی والے ہیں، مگر بیٹا تم تو دلہا کی خاص بہن ہو، تم کسی خوشی میں آنسو بہا رہی ہو؟ گیتی شرمیلے سے انداز میں ہنس پڑی۔ معاذ نکل کے برآمدے میں آیا تھا۔ سامنے کے احاطے میں کھانے کی میزیں بڑے سلیقے سے لگی تھی، لیکن کھانے میں ابھی دیر تھی۔ فی الحال ڈرنکس اور سنیکس وغیرہ کی سرونگ تھی۔ یہ سارا انتظام ابا نے خاص طور پر خود کیا تھا، سب بڑی بے فکری سی تھی۔ فضا میں اڑتی مزیدار سی خوشبو نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ آج واقعی بہت خوش تھا۔ ایک فرض جو بخوبی ادا ہوا تھا اور ایک خوف جو دل و دماغ میں بوجھ سا طاری کرتا تھا رفع ہوا۔ زری بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد راجو کو بھی ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا، اور وہ دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی تھی۔ سالار کو اندر داخل ہوتے ہی ابا نے آواز دے لی تھی، مگر وہ چند لمحے دروازے میں کھڑا زری اور راجو کو ہی دیکھے گیا۔ زری اب بالکل بھی نگاہ نہیں اٹھا رہی تھی، خاموش، معصوم اور بے ضرر، اور جتنی بار بھی اس کی طرف دیکھتا دل کا اطمینان پہلے سے بڑھ گیا۔ ربیہ فوٹو سیشن کے لیے آواز دے رہی تھی۔ معاذ کو متوجہ ہونا پڑا۔ اسپتال کے پرہجوم ایمرجنسی کے باہر گزرا وقت صبر آزما تھا، مگر اس کے اختتام پر شاکرہ امی کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ زویا اور جویا نے اطمینان کی سانس لی۔ تب ہی آپا گل کا فون ایک بار پھر آیا۔ جب طبیعت سنبھل گیا تو گھر ہی لے آؤ۔ یہ اسپتال والے تو اپنا بل بنانے کے چکر میں یوں ہی مریض کو داخل کر لیتے ہیں، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، مگر تم تو عقل پکڑو۔ وہ سرے سے اسپتال لانے کی مخالف تھی، نہ کہ اب ایڈمٹ کرنا۔ جویا نے فون خاموشی سے زویا کو پکڑا دیا۔ 2 ہی دن کی تو بات ہے، امی کا بی پی بے حد بڑھ رہا تھا، اب کہیں جا کے نارمل ہوا ہے، پھر کتنا تیز بخار تھا۔ میں نے آپا گل سے کہہ دیا کہ ہم انہیں 2 دن ہاسپٹل میں ہی رکھیں گے۔ زویا نے پاس آ کر اسے بتایا تو اسے سر ہلا کے رہ گئی۔ شاکرہ امی ٹھیک تھیں۔ کمرے میں شفٹ ہونے کے بعد انہیں زویا اور جویا سے 2-4 باتیں بھی کی تھیں۔ تھوڑا سا دلیا کھایا اور پھر گہری نیند سو گئیں۔ دعاؤں کی وجہ سے آج رات غفلت بھی رہے گی، اور جتنا سوئیں گی اتنا ہی اچھا ہے ان کے لیے۔ بہت اچھا ہوا جویا جو ہم امی کو یہاں لے آئے۔ ہاں، اس نے تھکے سے انداز میں زویا کو دیکھا۔ میں بہت ڈر گئی ہوں زویا، امی اس طرح کبھی ہمت نہیں ہارتی، مگر یہ پورا ہفتہ ایسا گزرا جس میں وہ ایک بار بھی اٹھ کے کھڑی نہیں ہوئی۔ بخار تو انہیں پہلے بھی کئی بار آیا ہے۔ زویا کی آنکھوں میں کچھ الجھن سی تھی۔ اس روز فرید الدین کے ہاں کچھ ہوا تھا کیا؟ وہیں سے بہت اپسیٹ آئی تھی۔ آپا گل اور سلمان بھائی نے تو دماغی دورہ تک قرار دے دیا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں اندازہ زویا۔ زویا بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت بالکل پھیکی پڑ چکی تھی، اور شاید وہ اتنا صبر کر چکی تھی کہ اب اس کے احساسات کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں تھا۔ تمہیں فرید الدین کے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کیا؟ پچھلے موضوع کو ادھورا چھوڑ کر زویا نے بے ساختہ اس سے پوچھا۔ وہ یوں ہی خاموشی سے فرش کو تکے گئی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے؟ کسی وقت زویا کو اس پر بڑے زور کا غصہ آتا تھا۔ اس وقت اس بات کی کوئی تک نہیں ہے زویا۔ ابھی یہ فرید الدین کہاں سے آ گیا؟ اس بار جویا کی اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ وہ آیا نہیں، آ چکا ہے، اور اگر تم یوں ہی خاموش بیٹھی رہی تو ان لوگوں کو جو کچھ کرنا ہے کر گزریں گے۔ آپا گل کا پھر فون آ رہا ہے۔ اس پر جویا نے خود ہی ریسیو کر لیا۔ زویا کے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے سے فرار ہی سے۔ دوسری طرف آپا گل جھنجھلائی ہوئی تھی۔ تم سب تو ہاسپٹل جا کر آرام سے بیٹھ گئے ہو، کسی ایک کو تو گھر پر بھی رہنا چاہیے تھا۔ سلمان کا کھانا ہی بنا جاتی، وہ اتنا پریشان بیٹھا ہے۔ میں نے تو کہہ دیا کہ کنڈا بنا لے اور ڈبو روٹی سے کھا لے، مگر اس کے تو نخرے اتنے ہیں کہ بس۔ جو اپنے گھر پہ تھی اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب بھی انہیں کوئی ذمہ داری بانٹنے کا خدشہ ہوتا وہ اسی طرح راہ فرار اختیار کر لیتی تھی۔ جویا نے خاموشی سے سیل فون آف کیا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا جویا۔ زویا بات کا سرا تھامے منتظر تھی، اور وہ آپا گل نہیں تھی جو آسانی سے ہمیشہ بھاگ نکلنے کا راستہ ڈھونڈ سکتی۔ میرے پاس کسی کا سوال کا جواب ہی نہیں ہے زویا، میرے سے مت پوچھو کچھ۔
تم انہیں کچھ نہیں کہو گے؟ اس بار اس نے زویا کی بات کی تردید یا تصدیق کرنا ضروری نہیں سمجھے۔ ٹھیک ہے، پھر اس بار یہ لڑائی میں اکیلی لڑوں گی، دیکھوں گی کون کرتا ہے من مانے، اور اگر وہ سب زبردستی کریں گے تو میں اور تم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے، چاہے اسلام چچا کے گھر میں۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا زویا؟ بہت تیزی سے جویا نے اس کی بات کاٹی۔ اور ذلیل کروانا ہے کہ اب اپنے گھرانے کو؟ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ بہت دن بعد وہ اس طرح غصے میں آئی تھی۔ اور میرے بارے میں اتنی فکر مند مت ہو تم، ہزاروں لاکھوں لڑکیاں یوں ہی جی لیتی ہیں اپنے زندگی کے مطلب کھو کر، مجھ سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دہ حالات میں تو کوئی زمانے سے علیحدہ تو نہیں ہوں میں، کچھ انوکھا تو نہیں ہو رہا میرے ساتھ۔ زویا نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آتا جویا کہ تمہیں وہ سب قبول ہوگا۔ مجھے وہ سب قبول ہے زویا جو امی کہیں گی، میں ان کے کسی حکم سے باہر نہیں ہوں گی، میرا بس یہی فیصلہ ہے۔ وہ اٹھ کر شاکرہ امی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہاں اپنے پھکڑ پن کا مظاہرہ وہ کتنی ہی بار کر چکا تھا اور جواباً داد بھی دل کھول کر پاتا تھا، سو اس بار بھی اسے یقین تھا کہ ابھی گلناز اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اونچا سے کہکا لگائے گی، مگر آج گلناز نانی دلدار کے بجائے خود کو نانی ستارہ کی وارث ثابت کرنے پر تلی تھی۔ گیتی سالار کی پہلی بیوی ہے، بہت بڑی جائیداد اور بزنس کا مالک، اور اس کے مرحوم باپ کراچی کے مشہور۔ پہلی بار اس قصے میں کچھ ایسا تھا جو نبیل کے ہوش و حواس کو چند لمحوں کے لیے گم کرنے کا باعث بنا تھا۔ نگینہ اس کی حیرت سے کھلے منہ سے بے نیاز سالار کی شان میں جو قصیدہ پڑھ رہی تھی، اس پہ ذرا بھی دھیان دیے بغیر وہ حرف اول میں ہی پھنسا ہوا تھا، گیتی سالار۔ دونوں ناموں کی الگ الگ شاید کوئی اہمیت نہ ہو، مگر ان کا ایک ساتھ ہونا بڑا واضح اشارہ دے رہا تھا۔ اور یہ دنیا بہرحال بہت چھوٹی سی جگہ ہے، اسے پورا یقین ہو چلا تھا۔ کب ہوئی ہے یہ شادی؟ خود پر قابو پا کے وہ ذرا سنبھل کر بیٹھا تھا۔ ابھی بیٹا کچھ ماہ پہلے دھواں دھار برستی بارش میں اچانک آئے اور گلی میں جیسے گلناز کے پیشہ ورانہ حس نے اسے مزید تفصیل دینے سے روکا تھا۔ بس رشا صاحب اللہ کو حکم تھا، اور جوڑے تو ویسے بھی اوپر والا ہی بناتا ہے نا۔ جو واقعہ قصہ اس نے صرف نبیل پر اپنے خاندان کے اعلیٰ ترین رشتوں کا حوالہ ثابت کرنے کے لیے شروع کیا تھا، نبیل کے لیے از حد دلچسپی کا باعث بنا تھا۔ کوئی تصویر ہوگی گیتی اور سالار کی، ظاہرہ شادی پر کھینچی تو ہوں گی نا، ذرا دکھائیں تو۔ وہ اب بہت سنبھل کر بیٹھا تھا اور اس سارے معاملے کی اصلیت کو جانے بغیر یہاں سے اٹھنے والا نہیں تھا۔ گلناز نے بڑے مشکوک انداز میں اس کی دلچسپی کو نوٹ کیا تھا۔ تصویریں خالہ ستارہ کی طرف ہیں، اب تو کمپیوٹر میں اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور ویسے بھی ایسے اچانک کاموں میں فوٹوگرافر کو بلانے کا ہوش ہی کیا رہتا ہے۔ وہ سراسر ٹال رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنی لاپرواہی پہ تھوڑی سی شرمندہ بھی تھی۔ کیا ضرورت تھی بھلا، 100 دوست 1000 دشمن، بیچاری بچی کو وہاں کراچی میں کوئی مشکل ہی نہ پڑ جائے۔ گلناز کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ نگینہ ابھی ابھی کہیں سے آئی تھی۔ اوپر قدم رکھتے سامنے والے بڑے ہال سے اٹھتی دھیمی دل فریب خوشبو نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ خوبصورت کالونیوں کے ساتھ سفید چاندنیاں، مخملی گاؤ تکیے سلیقے سے سمیٹ کر باندھے گئے سفید نیٹ کے پردے، اور پیتل کے سونے کی طرح جگمگاتے نقشین گلدانوں میں لگے سرخ گلاب، سب ہی سر شام منتظر تھے اور چپ چاپ کھڑی اس حسین منظر کو دیکھے گی۔ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اس طرح ہال میں برسوں سے یہی ایک منظر ٹھہرا تھا، نسل در نسل۔ آنے والے، استقبال کرنے والے خاموشی سے بدلتے تھے، مگر یہاں کی رونق ہمیشہ سلامت رہی تھی۔ رنگینیاں، دلچسپیاں، رونقیں، نظر بد تو اب لگی تھی۔ کیوں جان مارتی ہے روزانہ شامہ؟ کون آ رہا ہے جس کی تیاری میں سپہر سے لگ جاتی ہے؟ اسے تو آرام ہی کر لیا کر۔ کچھ کوف سے بولتے ہوئے اندر آ گئی۔ شامہ نے مڑ کر دیکھا اور ہلکے سے ہنس پڑی۔ برسوں کی عادت پڑی ہے باجی، ایسے کیسے چھٹ سکتی ہے؟ اور آنے والوں کا کیا ہے؟ کوئی بھی آ سکتا ہے، مہمان کا کوئی وقت تھوڑی مقرر ہے۔ کیا لینے آئے گا مہمان؟ رکھا کیا ہے یہاں؟ سناٹا ویرانی، دھوم مچانے والوں کی کمی تھوڑی پڑ رہی ہے، بہترے ہیں یہاں سے وہاں تک۔ وہ کہتے ہوئے پلٹنے لگی۔ یہاں کی آرائش اور ویرانی دونوں ہی ڈپریشن میں مبتلا کرتی تھی۔ نانی کو منا لے تو آج بھی یہاں پرفارم کرنے والوں کی کمی نہ رہے۔ اعزاز سمجھتی ہے ہمارے چوبارے پہ آنا؟ کتنی ہی لڑکیوں نے مجھ سے راستے میں روک کر پوچھا ہے کہ دفع کر، منع کر دیا کر سب کو۔ نگینہ نے بیزاری سے ہاتھ ہلا کے اس کے قصے کو مختصر کیا۔ پرفارم کرنے کی آڑ میں سندل کی ناکامی کا ٹو لینے کے لیے آنا چاہتی ہیں۔ ساری کی ساری ہنسی اڑانے لگ جائیں گی کہ اب گزارا نہیں ہو رہا تو پھر سے محفل آباد کر لی۔
طویل رہائشی برآمدے سے گزرتے اس نے ایک ٹھوک بجاتا تجزیہ مکمل کیا اور نانی ستارہ کے کمرے کی طرف مڑنے لگی تھی کہ شامہ کی طرف سے ایک سہما سا سوال پھر آیا۔ تو آگے کی فکر تو کرنی ہے نا باجی نگینہ؟ سندل نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی ہے، کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نگینہ نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ شامہ کی نگاہ جھکی ہوئی تھی۔ ساری وفاداری اور بلا کی بے تکلفی کے باوجود وہ اپنی اوقات یاد بھی رکھتی تھی، اور اس بار اس کی بات کو رد کرنا آسان بھی نہیں تھا۔ نگینہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میری بھی یہی سوچ کر نیندیں اڑ گئی ہیں، کتنے مان سے گیتی اپنے خیر سے اپنے گھر کی ہوئی۔ اماں کتنی بھی ہمت دکھا لیں، بہرحال ان کا بھی ضعیفی کا دور ہے۔ رہ گئی میں تو اب میں بھی کسی کام کی نہیں، اپنی مثال تو نہ دیں۔ شامہ نے تڑپ کر حق وفا ادا کرنا چاہا، مگر نگینہ نے اس بار بھی اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میری خدمات کا ذکر چھوڑ دے تو، میں نے کیا ہی کیا ہے؟ اپنے بچوں کے پیٹ تو جانور بھی بھرتے ہیں، میں کیا ان سے بھی گئی گزری تھی؟ جیسے تیسے پالا، کون سے نام عزت کے پھندنے لگائے بیچاریوں پر۔ نگینہ کی وار متری بڑی بڑی آنکھوں میں کبھی کبھی بڑی گہری تپش اترتی تھی۔ عزت دینے والی تو خدا کی ذات ہے باجی، اب اس چوبارے سے گیتی عزت کے ساتھ رخصت ہوئی نا؟ نگینہ نے بے ساختہ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کے اوپر کی طرف دیکھا۔ بڑا کرم، بڑی مہربانی، ساری عمر بھی شکر ادا کرتی رہوں نا تو ایک نقطہ بھر بھی شکر نہ ادا کر سکوں اپنے رب کا۔ مجھ کم ترین کو اس نے یہ خوشی دکھائی۔ جلے پاؤں طے ہوئے سفر میں گیتی آرا کی زندگی کا آیا موڑ نگینہ کے لیے ایک ایسا ٹھنڈا میٹھا احساس تھا جس سے روح کی گہرائیاں بھی سیراب ہو جاتی تھی۔ جا کر ایک بار اسے مل آئیں، کتنا بلاتی ہے وہ، نہ سے اس کے گھر میں ہوٹل میں رک جائیں، مگر اپنی بچی کی شان تو دیکھ لیں آپ اور نانی۔ شامہ نے اسے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے دیکھ کر بار بار دہرایا ہوا مشورہ پھر سے دیا، مگر اس نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ وہ بڑے لوگوں میں بھی آ کر گئی ہے شامہ، اور ہر شخص سالار جیسا نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتی گیتی کو ہماری وجہ سے کسی شرمندگی یا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے، لوگ اس پر ہنسیں۔ یہاں دوسروں پر ہنسنا سب کا سب سے دل پسند مشغلہ ہے، پتہ ہے نا تجھے؟ وہ بات ختم کر کے افسردگی سے مسکرائی۔ کوئی کیوں ہنسے گا؟ آپ نے کوئی اب برا کام تو نہیں کیا باجی نگینہ؟ کیا نہیں ہو رہا دنیا میں؟ ہنسنے والے اپنا اصلی چہرہ دیکھنے کی ہمت کریں تو قسم کھا کر کہتی ہوں شرم سے ڈوب کر مر جانے کی خواہش کریں گے۔ تو جا کر سندل کو دیکھ، کہنا اماں کے کمرے میں آ جائے۔ نگینہ نے دانستہ بات بدلی اور شامہ کو وہیں کھڑا چھوڑ کر نانی ستارہ کے کمرے میں داخل ہوگی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جو طریقہ چاہو، جیسے مناسب سمجھو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا حق تم سے زیادہ نہیں ہے، نگینہ نے انہیں کسی سے کہتے ہوئے سنا۔ ابھی ابھی وہ خود جس جذباتی کیفیت سے گزری تھی، ارد گرد پر کچھ ایسا دھیان دینے کا اس کا اپنا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی نانی ستارہ کو موبائل سمیٹ کے کمرے کے بالکل دوسرے کی کونے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کے اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا۔ ان کی آواز بھی اتنی دھیمی ہوئی تھی کہ اب کچھ بھی سننا محال تھا۔ کیا تھا جو وہ اس سے چھپانا چاہ رہی تھی؟ اس سے، نگینہ سے؟ سخت حیرت میں مبتلا ہوئی۔ نانی ستارہ کی بات ابھی جاری تھی تب ہی نگینہ کی ساری توجہ اندر آتی سندل نے لے لی۔ کیوں بلایا ہے آپ نے؟ اس کے قریب جا کر کھڑی ہوگی۔ نگینہ نے ایک خاموش سی نگاہ میں اس کا جائزہ لیا۔ کاٹن کا سادہ سا سوٹ، ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں بندھے ہوئے بال اور میک اپ سے بالکل عاری چہرہ۔ اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ پچھلے سالوں میں ایک وقت وہ ٹاپ کلاس ہیروئن کہلائی گئی تھی۔ کوئی کام تھا کیا آپ کو؟ ہاں ہاں بیٹھو۔ نگینہ نے چونک کے قریب کے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو بنا کوئی مزید سوال کیے بیٹھ گئی۔ آج کل وہ نسبتاً بہتر حالت میں تھی۔ کتنے فنکشنز کے کارڈ آئے، کتنے لوگوں کی دعوتوں کو معذرت کی۔ صبح کی نشریات والی ٹی وی پروگراموں میں تو ہر کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ وہاں پہ بھی نہیں گئی۔ نگینہ نے افسردہ دلی سے سارا حساب لگایا۔ ایسا کیسا چلے گا؟ نادانستگی میں وہ بڑبڑائی۔ سندل نے سوالیہ نظروں میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا چلنا ہے؟ تمہارا کریئر بیٹا، اور کیا؟ بنا تمہید کے وہ اسے ایک اہم ترین موضوع پر آئی جو کب سے ایک سوالیہ نشان بنا تھا۔ ہم سے غلطی ہوئی، ایک اچھا پروفیشنل سیکرٹری رکھے تھے تو اس بالی کے رحم و کرم پر نہ رہ جاتے۔ اوپر سے بالی نے باہر کی فلمیں بھی سائن نہیں کرنے دی، گڑبڑ تو ابتدا میں ہی ہوگی نا۔ خدا کے لیے امی، اس نے جھنجھلا کے رخ پھیرا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو سندل، اس طرح بیٹھ کر کیوں خود کو نقصان پہنچا رہی ہو بیٹا؟ 2-4 فلموں کے فلاپ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو ہی امتحان لیتی ہے۔ میں اس امتحان میں فیل ہو چکی ہوں، آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا کیا؟
اس کی مایوسی میں اب بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ نگینہ نے بمشکل